السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تحقیق کا سلسلہ چل رہا تھا سن 2000 سے 2010 تک، اس وقت یہی تھا کہ یہ نماز حنفی ہے جس کا قرآن و سنت سے دور دور کا واسطہ بھی نہیں، اور یہ ہے نماز محمدی۔ تو اس میں تحقیق کرتے کرتے میں جس حد تک پہنچا وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ جب بندہ مسلک کی تعصب میں آتا ہے تو اپنا ایمان جو ہے نہیں دیکھتا کہ کس کنارے جا رہا ہے، بس اپنی مسلک کی تعصب کی آگ کو ٹھنڈا کر لے، اتنا کافی ہے۔ تو نماز محمدی، نماز حنفی، کیونکہ علماء احناف نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرکزہ سے جو کچھ سیکھا تو انہوں نے نام دیا نماز حنفی۔ اگرچہ وہ نماز حنفی ہے تو امام اعظم نعمان بن ثابت نور اللہ مرکزہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دین لیا ہے، نہ کہ وہ اپنی طرف سے انہوں نے گھڑا ہے یا بنایا ہے۔ تو نماز شروع کرتے وقت جب ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کئی قسم کی وارد ہوئی ہیں حدیث پاک میں، تو علماء کرام نے سوچا کہ ان عامی اور اجہل عوام الناس کے لیے وہ ہمیں دین پیش کرنا چاہیے جو آسانی سے یاد کر لیں اور نماز پڑھیں۔ تو کچھ علماء اہل حدیث نے جو ہے اس بات کو لیا کہ ثنا بھی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ آخر تک، اور دوسری دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ آخر تک ہے۔ یہ بھی دعا ہے، ثنا کی جگہ پڑھی جاتی ہے۔ تو علماء احناف نے اس دعا کو تجویز کیا جو بآسانی عوام الناس کے زبان پر چڑھ بھی جائے اور یاد بھی کر لے، حفظ بھی کر لے، اور مختصراً بھی ہے تو وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ پھر وہ اپنا نالج، اپنی تحقیق وسیع کرے گا، تب اس کو پتہ چلتا جائے گا کہ کیا چیز پڑھنی ہے، کیا نہیں پڑھنا۔ تو یہ اتحاد مسلم نہیں کہ جو ہمارے مشترک مسائل ہیں ان پر بات کی جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بات غلط ہے، وہ دین حنفی ہے، یہ دین محمدی ہے، تو کیسے یہ مشترک ہو گیا؟ میں آج یہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ جب ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم بات وہ کرتے ہیں جو ہمارے دل کو لگے یا پھر ہمارے مسلک کے مطابق ہو۔
نماز میں جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کر کے اٹھتے ہیں تو علماء احناف ربنا لک الحمد یہ پڑھتے ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ عوام الناس میں سے جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، اور علماء بھی کچھ پڑھتے ہیں۔ تو اب علماء اہل حدیث نے جو بتایا کہ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ جب میری تحقیق نہیں جس عمل پہ یا جس مسئلے پہ، تو میں اس کو کنڈم کر دیتا ہوں کہ یہ علماء اہل حدیث دین اپنی طرف سے بناتے ہیں، اور یہ علماء احناف جو ہیں یہ دین گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسے دونوں سجدوں کے درمیان دعا ہے، علماء دیوبند کی کتب میں بھی وہ لکھی ہوئی ہے، اور ان کی جو دعائے نماز ہے، نماز حنفی ہے، اور بھی نماز کی کتابیں ہیں ان میں وارد ہیں، لیکن عوام الناس کو ٹائم نہیں کہ وہ اس بات کو دیکھیں کہ وہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے جو علماء اہل حدیث بتاتے ہیں۔ اور علماء دیوبند بھی فرماتے ہیں کہ نوافل اور سنتیں اکیلا پڑھ رہا ہے تو یہ چیزیں پڑھ سکتا ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا ہے۔ میں نے علماء دیوبند سے بھی یہ باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں، اور تحقیق ہم نہیں کرتے، فتوے کی مشین ہم پھر بن جاتے ہیں کہ جی ان کا دین جو ہے حنفی ہے، ہمارا دین محمدی ہے، ان کا دین کوفے کا، ہمارا دین مدینے کا، مکہ مدینے کا۔ تو کتنی یہ گھٹیا اور بھونڈی بات ہے کہ ہم ساری چیزوں کو کنڈم کر کے رکھ دیتے ہیں، اگرچہ بعض چیزیں حدیث میں ہیں، بعض چیزیں فقہ میں ہیں۔ تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نبی ان کا بھی ایک ہے، نبی ہمارا بھی ایک ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ بھی تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم جنت میں چلے جائیں، وہ کام کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا، حکماً فرمایا اور تقرر فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، ہم وہ کام کریں۔ جنت تو سب کو چاہیے، لیکن ہم اس بات کو کیوں دائرہ لگا کر ختم کر دیتے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب نماز ہے، نماز کے آخری تشہد میں دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، آخر تک جو سب پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
علماء اہل حدیث نے دعا بتائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ علماء دیوبند کی کتابوں میں بھی میں نے دیکھی ہے یہ دعا وارد ہے، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اے میرے پیارے ابو بکر، تیرا آخری تشہد کوئی خالی نہ جائے اس دعا کے بغیر، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ والی دعا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی اور سکھائی دعا۔ تو اس میں بعض ایسے بھی ہیں جن کی تحقیق نہیں، جو اشاعت و توحید سے آئے ہوئے علماء یا پھر احناف سے آئے ہوئے علماء اہل حدیث نئے بنتے ہیں، جن کی زیادہ تحقیق نہیں ہوتی، وہ تو اس حد تک بھی کہتے ہیں کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ حدیث میں ہے ہی نہیں، اس کا پڑھنا ٹھیک ہی نہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، کتنی عوام الناس ہے، ہم بھی بچپن میں پڑھتے رہے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ بغیر حدیث پاک کے دین انہوں نے داخل کر لیا، بنا لیا، اپنی طرف سے سوچنے پہ مجبور کرتی تھی بات۔ تو میں نے اپنے محسن مربی مولانا عبد المنان عصری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، کیونکہ یہ مسائل ہر عالم نہیں بتاتا اور عام مجمع میں بھی نہیں بتاتے۔ تو میرے وہ کزن بھی تھے، بچپن کے کلاس فیلو بھی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار بات ہے اصل کیا؟ تو انہوں نے بات بتائی کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ آخری تشہد میں قرآن پاک سے ہو، احادیث مبارکہ سے ہو، کہیں سے بھی ہو، دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو علماء کرام نے ایسی دعا کا پڑھنا تجویز فرمایا کہ جس سے جو ہے عوام الناس کو آسانی ہو یاد کرنے میں، حفظ کرنے میں۔ تو اس میں دعا بھی جامع دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے قرآن پاک کی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ مشترکہ دعا ہے۔ اس میں والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، مومنین مومنات کے لیے تو انہوں نے اس کو تجویز فرمایا۔ فَلْيَخْتَرْ کے الفاظ ہیں کہ اختیار ہے تمہیں کہ جو دعا میسر ہو، یاد ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو علماء کرام نے اس دعا کو تجویز فرمایا۔ بچپن میں ہم نے یہی پکائی، یاد کی، حفظ کی، تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ تحقیق ہمیں نہیں ہوتی، ہم دوسرے کو، اب دیکھیں حدیث پاک میں موجود ہے، واضح ہے، اور جو بندہ کہہ دے
میں وہ بات کہوں گا مولانا محمد ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ تعالی جو کہ اہل حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی مسئلہ پوچھے، اگر آپ کو نہیں آتا، آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ قرآن و سنت میں ہوگا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات کی ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم ہر مسائل پہ تحقیق کریں، سوچیں، سمجھیں، پھر کسی پر فتویٰ لگائیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن دونوں ہاتھ خالی ہوں، اعمال ضائع کر کے چلے جائیں کسی کے تعصب میں، اچھی بات کو بھی کنڈم کر دیں اور بری بات تو بری بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں یا پھر عمل کرتے ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ علماء سے ملیں۔ ایک عامی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، علماء سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایک عالم سے پوچھا، دوسرے عالم سے پوچھا تو راستہ مل جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اب ایک کھیتی باڑی کا نالج رکھنے والا ایک مفتی عالم بزرگ اس کے پاس سیکھنے جائے گا، کیونکہ اس کو نالج نہیں، اس کو معلومات نہیں ہے، وہ ان پڑھ، جاہل، دیہاتی قسم کا بندہ۔ عالم، مفتی اعظم کوئی سبزیاں لگانا چاہتا ہے یا گندم بیجنا چاہتا ہے تو وہ پھر جائے گا ایک دیہاتی کے پاس، کیونکہ وہ اس کا علم رکھتا ہے، نالج رکھتا ہے، تو اسی سے پوچھے گا۔ علم جو ہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، کسی کی میراث نہیں کہ صرف اس کے پاس علم ہے، آپ کچھ نہیں جانتے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ دین تو بہت وسیع ہے، تو بات بات سے نکلتے دور چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے، اور بعض باتوں میں جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی، علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ مجھے سمجھائیں۔ تو ہم دنیا کے معاملے میں کتنے آگے ہیں، فاسٹ ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بدھو بن جاتے ہیں۔ یہ مولویوں کا کام ہے، دین سمجھنا، سمجھانا، عمل کرنا، ہمارا کام تھوڑی ہے۔ ہم بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جیسے علماء پر عمل کرنا بنتا ہے، فرض ہے، تو ہم پر بھی اسی طرح بنتا ہے۔ اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک مسلک کی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔